سوال یہ ہے کہ 1972 کا جو شملہ معاہدہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کیا اس معاہدے نے اقوام متحدہ کی پرانی قراردادوں کو اور سب سے اہم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو قانونی طور پر ختم کر دیا؟ بالکل، یعنی یہ دیکھنا کہ جب دو ممالک آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ان بین الاقوامی ذمہ داریوں پر کیا پڑتا ہے جو پہلے سے موجود ہوں، خاص طور پر جب معاملہ عوام کے حقوق کا ہو۔ جی، اور یہ کہ جب ایک حق عوام سے وابستہ ہو تو کیا ریاستیں باہمی معاہدے کے ذریعے اسے ختم کر سکتی ہیں؟ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی قانون میں یہ حق خود ارادیت آخر ہے کیا؟ یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے یا اس کی کوئی ٹھوس قانونی حیثیت بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اکثر اسے صرف ایک سیاسی خواہش سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں بین الاقوامی قانون میں بہت گہری ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 1-2 میں واضح طور پر درج ہے، اور صرف یہی نہیں، دنیا کے دو سب سے اہم انسانی حقوق کے معاہدے یعنی شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ، اور دوسرا معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق والا۔ بالکل، ان دونوں کا آرٹیکل 1 اسی حق کے لیے وقف ہے۔ تو یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک قانونی طور پر تسلیم شدہ حق ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ ایک قانونی حق ہے۔ تو یہ کشمیر کے معاملے میں کیسے لاگو ہوا؟ اقوام متحدہ اس تصویر میں کب اور کیسے داخل ہوئی؟ ذرائع کے مطابق یہ تنازع 1948 میں ہی اقوام متحدہ لے جایا گیا تھا۔ اچھا، بالکل شروع میں ہی؟ جی، اور وہاں سلامتی کونسل نے کئی قراردادیں منظور کیں، جن میں قرارداد 47 اور 80 سب سے اہم ہیں۔ اور ان قراردادوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بنیادی طور پر 3 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا۔ دوسرا، انہوں نے علاقے سے فوجیں نکالنے کا مطالبہ کیا، یعنی ڈی ملٹرائزیشن۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے؟ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ مسئلے کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے یعنی پلیبسائٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس نے ایک بین الاقوامی فریم ورک قائم کر دیا جس کا مرکز عوام کی رائے تھی۔ تو اقوام متحدہ نے ایک واضح روڈ میپ دے دیا تھا، لیکن پھر تقریباً 24 سال بعد 1972 میں تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 1971 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اس نے اس پورے منظرنامے کو کیسے بدل دیا؟ اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی متعارف کرائی۔ اس نے تنازع کو بین الاقوامی فریم ورک سے نکال کر 2 طرفہ فریم ورک میں ڈالنے کی کوشش کی۔ معاہدے کی مرکزی شق، جیسا کہ ہماری ذرائع میں بتایا گیا ہے، یہ کہتی ہے کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کو پرامن طریقوں سے 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، یعنی بائی لیٹرلزم۔ جی، بائی لیٹرلزم۔ اس نے مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری براہ راست دونوں ریاستوں پر ڈال دی۔ اور یہیں سے وہ بنیادی قانونی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر یہ تمام ذرائع بحث کرتے ہیں۔ کیا دو ممالک کا آپس میں کیا گیا ایک معاہدہ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیم کی قراردادوں کو کالعدم کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ان قراردادوں کا تعلق عوام کے حقوق سے ہو؟ اور ان دستاویزات میں پیش کیا گیا قانونی تجزیہ اس کا جواب بڑی وضاحت سے نہیں میں دیتا ہے۔ اچھا جی، اور اس کی وجہ بین الاقوامی قانون کے ایک بہت ہی بنیادی اور منطقی اصول پر مبنی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول بہت سادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 فریق یعنی اے اور بی مل کر کسی تیسرے فریق یعنی سی کے حقوق کو ختم کرنے کا معاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں ہندوستان اور پاکستان 2 فریق ہیں، لیکن حق خود ارادیت ان ریاستوں کا نہیں بلکہ کشمیر کے عوام کا ہے۔ تو عوام تیسرا فریق ہیں؟ بالکل، یہ حق تیسرے فریق کا ہے۔ ریاستیں اپنے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں پر تو سمجھوتا کر سکتی ہیں، لیکن وہ عوام کے اس حق پر سودے بازی نہیں کر سکتی جو بین الاقوامی قانون نے انہیں دیا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی یہ کوئی جائیداد نہیں جسے 2 فریق آپس میں بانٹ لیں، یہ ایک انسانی حق ہے جو عوام سے جڑا ہے، ریاستوں سے نہیں۔ تو ان ذرائع کے مطابق شملہ معاہدے نے پھر کیا کیا؟ اگر اس نے حق ختم نہیں کیا تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ بہت خوبصورت نکتہ اٹھایا آپ نے۔
ان دستاویزات میں یہی دلیل دی گئی ہے کہ شملہ معاہدے نے مسئلے کے حل کا طریقہ کار یعنی پروسیجر تو بدلا، لیکن اس کے پیچھے موجود بنیادی حق سبسٹینٹیو رائٹ کو نہیں بدلا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم اب آپس میں بات کریں گے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جس موضوع پر بات ہونی ہے وہ موضوع ہی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یہ حق اور طریقہ کار کا فرق بہت اہم ہے۔ یعنی حق اپنی جگہ قائم ہے، بس اس تک پہنچنے کا راستہ بدلنے کی بات ہوئی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے قانونی اصول ہیں جو اس حق کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے کسی دو طرفہ معاہدے سے بالاتر رکھتے ہیں؟ ذرائع اس حوالے سے کئی بہت طاقتور قانونی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور شاید سب سے مضبوط ہتھیار ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 103۔ آرٹیکل 103 یہ کیا کہتا ہے؟ اسے آپ بین الاقوامی قانون کا ٹرمپ کارڈ سمجھ لیجئے۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ذمہ داریاں جیسے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرنا جی، اور کسی دوسرے بین الاقوامی معاہدے جیسے شملہ معاہدہ کے تحت ذمہ داریاں آپس میں ٹکرا جائیں تو اقوام متحدہ کے چارٹر والی ذمہ داریاں ہمیشہ غالب آئیں گی۔ ہمیشہ؟ جی ہمیشہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شملہ معاہدے کی تشریح اس طرح کی جائے کہ وہ اقوام متحدہ کے کردار کو ختم کرتا ہے، تب بھی آرٹیکل 103 کے تحت اقوام متحدہ کے قراردادوں کی قانونی حیثیت بلند رہے گی۔ بالکل، یہ دلیل قانونی طور پر بہت مضبوط ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا عملی دنیا میں ریاستیں واقعی آرٹیکل 103 کو اتنی اہمیت دیتی ہیں؟ دیکھیں، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ قانونی طور پر اس کی طاقت مسلمہ ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے بھی اس کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے۔ سیاست میں بھلے ہی اس سے صرف نظر کیا جائے، لیکن قانون کی کتاب میں یہ ایک انتہائی ٹھوس اصول ہے۔ اور یہ صرف ایک دلیل نہیں، اس کے علاوہ بھی قانونی اصول ہیں جو اس موقف کو تقویت دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذرائع دو مزید اہم لاطینی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ہے ارگا اومنس۔ ارگا اومنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے سب کے لیے یا پوری دنیا کے لیے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں دو پڑوسی آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا سارا کچرا محلے کے پارک میں پھینکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف ان دو پڑوسیوں کا معاملہ نہیں رہا۔ پارک چونکہ سب کا ہے، اس لیے محلے کے باقی تمام لوگوں کا بھی یہ قانونی حق بنتا ہے کہ وہ اس معاہدے پر اعتراض کریں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو حق خدا ارادیت بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے؟ بالکل۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے مشرقی تیمور جیسے مقدمات میں یہی کہا ہے کہ حق خدا ارادیت ایک ارگا اومنی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا نجی معاملہ نہیں جسے وہ بند کمرے میں طے کر لیں۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کے تحفظ میں پوری بین الاقوامی برادری کا قانونی مفاد ہے۔ تو آرٹیکل 103 کے بعد یہ دوسرا بڑا گارڈ ہے، اور تیسری اصطلاح جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا تھا، جس کوجنس۔ جی ہاں، جس کوجنس، یہ بین الاقوامی قانون کا سب سے اونچا اصول ہے۔ اسے آپ بین الاقوامی قانون کا بنیادی آئین سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی ملک میں عام قانون آئین سے نہیں ٹکرا سکتا، ویسے ہی بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی معاہدہ جس کوجنس کے اصول کو نہیں توڑ سکتا۔ اور کیا حق خدا ارادیت کو یہ درجہ حاصل ہے؟ اس پر قانونی ماہرین میں بحث رہی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اب ایک بڑھتی ہوئی تعداد اسے جس کیجنس کا درجہ دیتی ہے، اور اگر اسے یہ درجہ حاصل ہے تو اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ کیا مطلب؟ ویانا کنونشن کا آرٹیکل 53 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو جس کیجنس کے اصول سے متصادم ہو، وہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی کالعدم یعنی وائڈ تصور ہوگا۔ قانونی طور پر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک انتہائی طاقتور دلیل ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، پہلا، ریاستیں عوام کے حقوق ختم نہیں کر سکتیں۔ دوسرا، اقوام متحدہ کا چارٹر کسی بھی دوسرے معاہدے پر غالب ہے۔ تیسرا، یہ حق پوری عالمی برادری سے متعلق ہے۔ اور چوتھا، یہ قانون کا ایک ایسا آئینی اصول ہے جسے توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سب قانونی دلائل اپنی جگہ بہت مضبوط ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن پچھلی 5 دہائیوں یعنی نصف صدی کی عملی حقیقت کیا رہی ہے؟ کیونکہ قانون اور عمل میں اکثر بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ فاصلہ اس معاملے میں بہت نمایاں ہے۔
حقیقت جیسا کہ ذرائع میں بتایا گیا ہے یہ ہے کہ دو طرفہ فریم ورک سے وہ نتیجہ نہیں نکلا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ شملہ معاہدے کے بعد سے گزرنے والی 5 دہائیوں میں نہ تو استصواب رائے ہوا، نہ ہی علاقہ مکمل طور پر غیر فوجی ہوا، اور کشیدگی اور تنازعات مسلسل جاری رہے۔ تو یہ دستاویزات اس ناکامی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ وہ اسے اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں کہ جس بین الاقوامی فریم ورک کو نظر انداز کیا گیا اس کی ضرورت اور قانونی جواز آج بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق دو طرفہ طریقہ کار کی ناکامی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلے کی بین الاقوامی حیثیت ختم نہیں ہوئی۔ تو اگر آج کوئی پوچھے کہ کیا شملہ معاہدے نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو غیر مؤثر کر دیا ہے، تو ان ذرائع کی روشنی میں حتمی اور واضح جواب کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ شملہ معاہدے نے تنازع کی بین الاقوامی حیثیت، اقوام متحدہ کے دائرہ اختیار یا کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کو قانونی طور پر ختم نہیں کیا۔ جی، یہ معاہدہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باہمی طور پر پابند ہے، لیکن یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اختیارات کو منسوخ نہیں کرتا۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ ہے اقوام متحدہ کی عملی مداخلت اور اس کی قراردادوں کی قانونی حیثیت کے درمیان فرق۔ یہ ایک نازک مگر بہت اہم نکتہ ہے۔ قانونی حیثیت یعنی لیگل ویلیڈیٹی کا مطلب ہے کہ کیا وہ قانون آج بھی کتابوں میں موجود ہے اور درست ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، قراردادیں آج بھی قانونی طور پر درست ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عملی مداخلت یعنی آپریشنل انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ کیا اقوام متحدہ زمین پر فعال طور پر اس قانون پر عمل درآمد کروا رہی ہیں؟ سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کا جواب ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پر دروازہ اب بھی کھلا ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک قانون پر عمل نہیں ہو رہا، وہ قانون خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ بین الاقوامی تعلقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سیاسی حقیقتیں قانونی فریم ورک کو عارضی طور پر غیر فعال کر دیتی ہیں، لیکن اسے ختم نہیں کرتی۔ کشمیر کے معاملے میں قانونی فریم ورک آج بھی زندہ اور برقرار ہے۔ آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جن ذرائع کا ہم نے جائزہ لیا وہ ایک کثیر الجہاتی اور مضبوط قانونی مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شملہ معاہدے نے مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کار بدلا، عوام سے وابستہ حق کو نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، ان کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 103 ایک ٹرمپ کارڈ کی طرح ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو کسی بھی دو طرفہ معاہدے پر فوقیت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اہم نقطہ ایلگا اومنس کا اصول ہے، یعنی یہ مسئلہ صرف دو ممالک کا نجی معاملہ نہیں بلکہ پوری عالمی برادری سے متعلق ہے۔ اور آخر میں جوس کوجنس کا طاقتور اصول جو حق خود ارادت کو ایک ایسے آئینی درجے پر فائز کرتا ہے جسے کسی معاہدے کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر یہ ذرائع یہ دلیل دیتے ہیں کہ شملہ معاہدے نے سیاسی طور پر بھلے ہی اقوام متحدہ کے کردار کو پس پش ڈال دیا ہو، لیکن قانونی طور پر وہ اس کی بنیاد کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ جی ہاں، یہ دو ریاستوں کے باہمی معاہدوں اور بین الاقوامی قانون کے وسیع تر ڈھانچے، خاص طور پر اجتماعی انسانی حقوق کے درمیان موجود کشمکش کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بین الاقوامی قانون میں حقوق کی ایک درجہ بندی موجود ہے، جہاں کچھ حقوق کا درجہ ریاستوں کے باہمی معاہدوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ اور سامعین کے لیے مزید سوچنے کے لیے ایک نقطہ، یہ ذرائع مکمل طور پر ان حقوق اور قراردادوں کی قانونی حیثیت اور ان کے تسلسل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس سے ایک وسیع طرح سوال پیدا ہوتا ہے، قانونی حیثیت اور سیاسی حقیقت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جب ایک قانونی فریم ورک پونے صدی سے زیادہ عرصے تک صرف کتابوں میں موجود رہے اور زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہوں، تو یہ خود بین الاقوامی قانون کی تاثیر اور اس کی حدود کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خاص طور پر جب معاملہ گہرے جغرافیائی اور سیاسی تنازعات کو حل کرنے کا ہو۔ قانون اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اپنے الفاظ سے یا اس پر عمل درآمد کی صلاحیت سے؟